فرماتے ہیں کہ کانا اظہر اللون، میرے حضور کا رنگ مبارک چمکدار تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یتلألأ وجہہ کما تلألأ القمر لیلۃ البدر، میرے حضور کا چہرہ مبارک ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے کأنما صیغ من فضة، فرمائے کہ جب حضور کے جسم مبارک پر ہماری نظر جاتی تو سر مبارک سے لے کر قدمین شریفین تک لگتا ایسے تھا جیسے پورے کا پورا جسم مبارک چاندی کے اندر ڈال دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ کیسے دیکھتی کہ کائنات کے اندر کوئی ایسی عورت ہی نہیں جو آپ جیسا حسین پیدا کر سکے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسان بن ثابت کہ جب میں نے یہ کلام پڑھا تو خیال آیا کہ شاید حضرت حسان بن ثابت کی نگاہ حضور کے چہرے پر ٹکی رہتی ہوگی، ہر وقت آپ حضور کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہوں گے، شاید اس لیے کہہ دیا کہ صحیح آپ جیسا حسین میں نے کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ لما نظرت الى انوارہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، فرماتے ہیں کہ لوگوں جب بھی میں حضور کے چہرے مبارک کو دیکھتا تو فرماتے ہیں کہ ایک طرف سے میری نگاہ اٹھتی، دوسری طرف سے میرا ہاتھ اٹھتا اور میری آنکھوں پر چلا جاتا، اس لیے کہ میری آنکھوں میں اتنی طاقت نہ تھی جو ٹکٹکی باندھ کر حضور کے چہرے کا نظارہ کرتا۔ میرے دل میں سوال پیدا ہوا کہ اللہ رب العزت نے 70,000 پردے تو ویسے بھی چڑھا دیے تھے، ایک کرم اور بھی فرما دیتا، کوئی تو ہوتا کہ جس کی نگاہ حضور کے چہرے پر ٹک جاتی، دیکھ سکتا میرے حضور کے چہرے کو، مسلسل اپنی نگاہ کو حضور کے چہرے پر جما سکتا۔ تو اس کی وجہ کیا تھی کہ کسی کی نگاہ میں اتنی طاقت نہ تھی جو حضور کے چہرے پر ٹک جاتی۔ تو اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں، فرمانے لگے تاب مرآت سحر گرد بیابان عرب، فرماتے ہیں کہ لوگوں دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو حضور کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی کسی وصف کا انکار کرتے ہیں، کبھی کسی وصف کا انکار کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی نگاہ حضور کے چہرے پر ٹک جاتی تو کہنے والا کہہ سکتا تھا نا کہ یہ تو سورج ہے، اس کے نور اس کے چمک کا مقام یہ ہے کہ کسی بشر کی نگاہ اس سورج کے نور پر ٹک نہیں سکتی، اس لیے کہ اگر کوئی اپنی نگاہ کو اس سورج کی چمک پر ٹکانا چاہتا ہے، اگر کوشش کرے گا اس کی آنکھوں کا نور ضائع ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم ہے یہ تو میرے حضور کے چہرے مبارک کا کمال یہ ہے کہ فرمائے یہ تو ایک سورج ہے نا، اگر اس جیسے ہزاروں سورج ہو تو فرماتے سارے ہزاروں سورج کا نور ایک طرف ہے اور مصطفیٰ کے چہرے کی جھلک ایک طرف ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تاب مرآت سحر
گرد بیابان عرب. فرماتے ہیں میں نے عالم تخیل میں سورج کو مخاطب کیا کہ سورج بڑا حسین ہے، تیری وجہ سے یہ جہان منور ہو جاتا ہے، تاریکی مٹ جاتی ہے، جہان روشن ہو جاتا ہے، زمین پر چلنے والی چیونٹیاں بھی نظر آ جاتی ہیں، حشرات الارض بھی نظر آ جاتے ہیں. بتا تو صحیح کہ یہ نور اللہ نے تجھے کس کی وجہ سے عطا کیا؟ اب اعلیٰ حضرت کا عقیدہ سن. فرماتے گرد بیابان عرب، فرماتے سورج مجھ سے کہنے لگا کہ احمد رضا یہ جو عرب کے جنگلات ہیں، ان جنگلات کو اللہ رب العزت نے حضور کی آمد کی برکت سے اتنا مقام عطا کیا کہ ان جنگلات میں جب آندھی چلتی ہے، اس آندھی سے جو گرد اڑتی ہے، اس گرد سے میں اپنا میک اپ کرتا جاتا ہوں. اللہ مجھے نور عطا فرما. سبحان اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فرمانے لگے کہ غازائے روئے قمر دودھ چراغان عرب. فرماتے ایک دن میں نے چاند کو دیکھا، میں نے پوچھا کہ چاند تو بھی بڑا منور ہے، بڑا روشن ہے، بڑے چمک دھمک والا ہے، آسمان سیاہ ہو جاتا ہے، لیکن اس سیاہ آسمان کے اندر بڑی چمک والا ہے. یہ جو عرب کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، جب یہ لوگ اپنے گھروں میں چراغ جلاتے ہیں، اس چراغ کی وجہ سے جو دھواں اٹھتا ہے، اس دھوئے سے میں اپنا میک اپ کرتا جاتا ہوں. اللہ مجھے نور عطا فرما. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ اکبر. ملا علی قاری علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں حضور کے حسن مبارک کو کون بیان کر سکتا ہے؟ حضور کے اسم مبارک کا کمال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور کے اسم مبارک کی تمام برکات کو مکمل طور پر دنیا پہ ظاہر نہیں کیا. فرماتے اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے انہو اذا ذکر علی میت حقیقی سارا حیکن حاضرہ وعلا کافر وغافل جعل مؤمنا لیکن اللہ تعالی ستر جمال هذا الدر المكنون وکمال هذا الجوہر المسون لحکمت بالغت ونکتت سابقت لعلها لیکون الایمان غیبیہ. آپ فرماتے رب کعبہ کی قسم ہے اگر حضور کے اسم مبارک کی تمام برکات کو اللہ رب العزت آج بھی دنیا پہ ظاہر کرے، فرماتے ہیں ان برکات کو قبرستان پر نازل کرے، قبرستان میں رہنے والے مردے مردہ نہ رہیں گے، وہ بھی زندہ ہو کر حضور کو کلمہ پڑھنا شروع سبحان اللہ. فرماتے یہ محبوب اللہ نے ہمیں عطا کیا. اعلیٰ حضرت کہنے لگے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. فرماتے وہ حضرت یوسف کا حسن تھا نا کہ جو مصر کی عورتوں کے سامنے جب پیش کیا گیا تو مصر کی عورتیں اپنی گردنیں نہیں بلکہ اپنی انگلیاں فرمائے ارادے کے ساتھ نہیں بلکہ ارادے کے ساتھ اللہ اکبر بغیر ارادے کے کٹوا بیٹھی تھی. لیکن فرمائے میرے حضور کے اسم مبارک کا کمال یہ ہے کہ ادھر عرب کے جوان ہوتے تھے، ان جوانوں کے سامنے جب میرے حضور کا اسم مبارک آتا تھا تو عرب کے جوان اپنی انگلیاں نہیں بلکہ اپنی گردنیں فرمائے بغیر ارادے کے نہیں بلکہ ارادے کے ساتھ حضور کے نام پر گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہو جایا کرتے. فرماتے مرد تو مرد تھے نا. اب دیکھیے یوم النحر ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے اپنے ہاتھ مبارک میں چھٹی پکڑی کہ اونٹنیوں کو ذبح کرنا ہے. اب سن فقربا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدنات خمس او ست
5 یا 6 اونٹ حضور کے قریب کیے گئے، قطار میں کھڑے ہیں، لائن لگ چکی ہے، ایک کے بعد دوسرا اونٹ، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، چوتھے کے بعد پانچواں، پانچویں کے بعد چھٹا۔ میرے حضور نے جب ذبح فرمانے کا ارادہ کیا، اب دل کے کانوں سے سن، ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب جانور کو ذبح کرنے کے لیے کسائی ہاتھ میں چھری پکڑتا ہے، جب چھری اس جانور کی آنکھوں کے سامنے آتی ہے تو جانور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن راوی کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے، ادھر ہم نے دیکھا میرے حضور نے جب اپنے ہاتھ مبارک میں ذبح کرنے کے آلہ کو پکڑا، اونٹوں نے کتاب توڑی۔ فرماتے اونٹوں کو ہم نے دیکھا کہ ایک سے بڑھ کر دوسرا میرے حضور کے سامنے آتا تھا اور گردن چھڑا دیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے وجہ کیا ہے؟ جانور تو چھری کو دیکھتا ہے، بھاگتا ہے، ادھر رسول اللہ نے چھری پکڑی ہے ذبح کرنے کا جو آلہ پکڑا ہے، فرمایا چاہے تلوار تھی یا چھری تھی، جو بھی آلہ تھا، ادھر حضور نے جب چھری پکڑی، فرماتے ہیں دنیا والے وہ جانور تھے، لیکن جب میرے حضور کے حسن مبارک کا انہوں نے دیدار کیا، قیامت کا اعلان کر دیا، لوگوں کو صاحب کی چھری اور ہوتی ہے اور رسالت مآب کی چھری ہو۔ فرماتے جہاں جانور بھاگتے ہیں وہاں چھری قصاب کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جہاں جانور گردنیں جھکا دیتے ہیں وہاں چھری رسالت مآب کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جانور چاہتے تھے ایک دن ہم پر چھری تو ویسے ہی چلنی ہے، ذبح تو ہم نے ویسے بھی ہونا ہے، اللہ کے حضور تو ہم نے ویسے بھی پیش ہونا ہے، گوشت کے ٹکڑے تو ویسے بھی ہونے ہیں، لیکن کیا اپنے مقدر پہ ناز نہ جائے؟ فرماتے اونٹ یہ چاہتے تھے خبر اس کے کہ ہمارے جسم سے روح پرواز ہو جائے، وہ چاہتے تھے کہ گردن ہماری ہو اور چھری وہ ہو تو چھری کسی اور کے ہاتھ میں نہیں بلکہ رسول اللہ کے ہاتھ میں۔ فرماتے مر تو یوں ہی جانا ہے، چلے تو ویسے ہی جانا ہے، لیکن اس موت پر قربان نہ جائیں جو موت رسول اللہ کے ہاتھوں سے آئے، جو حضور کے نام پر جان قربان ہو، اس جان کا کیا مقام۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ جنگ بدر ہے، انی لفی الصف یوم بدر، جنگ بدر ہے، میں بدر کے موقع پر صف کے اندر کھڑا تھا، 313 کی تعداد ہے، سامنے ہزاروں کا لشکر ہے، ابو جہل جیسے سپہ سالار ہے، فرماتے کہ بڑی تعداد ہے، 1000 سے زیادہ کا لشکر، ان کے پاس اسلحہ بھی زیادہ تھا، گھوڑے بھی زیادہ تھے، ہمارے پاس تلواریں بھی تھوڑی تھی جو 10 سے 12 تھی، 313 کی تعداد ہے، فرماتے گھوڑے بھی تھوڑے تھے۔ فرماتے جب صف تیار ہوئی، انی لفی الصف یوم بدر فاذا التفت عن جمیلی وعن جساری، اور فرماتے جب صف تیار ہو چکی اب دل کے کانوں سے سننا، فرماتے جب میں نے اپنی دائیں جانب اور بائیں جانب دیکھا تو فرماتے حیران ہو گیا، فتیان، بڑے بڑے صحابہ نہیں تھے بلکہ چھوٹے چھوٹے 2 بچے موجود۔ فرماتے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں۔ میں نے سوچا کہ اے عبد الرحمن ابن عوف، آج تو اتنی بڑی جنگ ہے، آج یہ بچے کیا کریں گے، ان کا کیا کام؟ آج تو بڑے کڑیل جوان ہونے چاہیے جن کی طاقت کا عالم یہ ہو کہ وہ ابو جہل جیسوں کا مقابلہ کرے۔ فرماتے ہیں کہ میں ابھی سوچ رہا تھا، ایک بچے نے مجھ سے کہا یا امی، اے میرے چچا، میں نے کان میں بات کرنی ہے، میری بات کو سماعت کیجئے۔ فرماتے میں نے کان اس کے قریب کیے، میں نے کہا کہ بیٹے کیا پوچھنا چاہتا ہے، اب دل سے سن۔ فرماتے وہ بچہ مجھ سے کہنے لگا یا امی آرینی ابا جہل، اے میرے چچا مجھے دکھا سکتے ہو کہ ابو جہل کون ہے؟ کون ہے وہ بدقسمت، کون ہے وہ بدنصیب جو میرے حضور کے اوصاف کا انکار کرتا ہے، میرے حضور کی نبوت کا انکار کرتا ہے، حضور کے مقابل کھڑا ہوتا ہے، حضور کی گستاخی کرتا ہے، حضور کو شہید کرنا چاہتا ہے۔ اے میرے چچا آج مجھے دکھاؤ تو سیدھا کون ہے وہ؟
فرماتے میں نے اس سے کہا بھتیجے وہ تو ابو جہل ہے، وہ مخالفوں کی صف کا سپہ سالار ہے، وہ تو اس فوج کا سپہ سالار ہے، ہزاروں لوگ اس کے ماتحت ہیں، کئی اس کے باڈی گارڈ ہے۔ ابن اخی وما تسمع بھی، بتا تو صحیح کہ کیا کرے گا تو اس کو؟ اب دل کے کانوں سے سن۔ فرماتے وہ بچہ مجھ سے کہنے لگا کہ یا امی آہدت اللہ ورسولہ ان رأیتہ نقتلہ اور اموت دونہ، جب سے میں نے سنا ہے کہ وہ میرے حضور کی گستاخی کرتا ہے، میرے حضور کے مقابل کھڑا ہوتا ہے، میرے حضور کو شہید کرنا چاہتا ہے، میرے حضور کے صفات کا انکار کرتا ہے، تب سے لے کر آج تک میں نے اللہ اس کے رسول سے وعدہ کر لیا کہ اگر ابو جہل میری نظروں کے نیچے آ گیا تو پھر دنیا دیکھے گی، یا اس کو واصل و جہنم کر دیں گے یا خود جامع شہادت ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں بچے چھوٹے ہیں لیکن عشق رسول بڑا ہے۔ بے شک لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کو کیا ہو گیا، یہ ختم نبوت کے علم اٹھائے پھرتے ہیں، کبھی کسی جگہ پر کبھی کسی جگہ پر کھڑے ہو کر احتجاج کرتے ہیں۔ کیا ڈرتے نہیں کہ قید کر دیا جائے گا؟ کیا ڈرتے نہیں کہ چوراہے کے اندر سر پر گھٹے پھیر دیے جائیں گے، کہیں پر گولیاں برسا دی جائیں گی؟ کیوں نہیں ڈرتے؟ وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ بچہ چھوٹا تھا لیکن جذبہ کتنا بڑا تھا؟ چھوٹا تھا، مارنا چاہتا تھا ابو جہل کو، گستاخ رسول کو واصل کو جہنم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا کہ بتاؤ اس کو عشق کہاں سے آیا تھا؟ کہنے لگے وہ تو خدا کی عطا ہے۔ میں نے کہا پھر وہ رب ہے جب حضور کے دشمن کو واصل کو جہنم کرنا چاہتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ کوئی پیر ہے یا فقیر ہے، کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے، کوئی عالم ہے یا متعلم ہے، کوئی امیر ہے یا غریب ہے، کوئی بہت بڑا بہادر ہے یا چھوٹا سا بچہ ہے۔ فرمایا اگر وہ ابو جہل کو جہنم میں بھیجنا چاہتا ہے تو پھر بڑے بڑے صحابہ کو نہیں، چھوٹے چھوٹے دو بچوں کو آگے کر کے ابو جہل کو واصل میں جہنم کروا دیتا۔ فرماتے دوسرے بچے نے کہا کہ اے میرے چچا میری بھی تو بات سنو نا، میں بھی تو عشق رسول رکھتا ہوں نا، میں بھی تو حضور کے نام پر قربان ہونا چاہتا ہوں۔ اگر کلمہ صدیق اکبر نے پڑھا ہے تو میں نے بھی تو پڑھا ہے، عمر فاروق نے پڑھا ہے تو میں نے بھی تو پڑھا ہے، اگر عثمان غنی نے پڑھا ہے تو میں نے بھی تو پڑھا ہے، علی المرتضیٰ نے پڑھا ہے تو میں نے بھی تو پڑھا ہے، اگر حضرت ابو ہریرہ نے پڑھا ہے تو میں نے بھی پڑھا ہے، سعد بن ابی وقاص نے پڑھا ہے تو میں نے بھی تو پڑھا ہے۔ میرا بھی کہا کہ ہے نا کہ حضور کی ناموس کا مسئلہ ہو اور میں پیچھے رہ جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے چچا مجھے بھی تو دکھاؤ ابو جہل کون ہے۔ اب آخری باتیں ہیں دل کے کانوں سے سننا۔ فرماتے رب کعبہ کی قسم ہے جب دوسرے نے بھی کہا کہ مجھے بھی ابو جہل دکھاؤ، میں سوچنے لگا کہ اس کو بتاؤں یا اس کو بتاؤں، اس کو بتاؤں گا تو یہ پہلے پہنچ جائے گا، اس کو بتاؤں گا تو یہ پہلے پہنچ جائے گا۔ فرماتے میرے دل نے فیصلہ کیا، فَأَشَرْتُ لَهُمَا، میں نے دونوں کے لیے اشارہ کیا۔ امام بخاری ان لفظوں کو نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے اگر بجلی دوڑے نا، بجلی ہو سکتا ہے وہ بجلی بعد میں پہنچے، وہ دونوں بچے پہلے پہنچ چکے۔ سبحان اللہ، فرماتے یہ عشق رسول ہے، بے شک وقت نہیں لگتا۔ اللہ رب العزت چاہے تو ایک عالم دین کو بھی ساری دنیا کا محور مرکز بنا دیتا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ اب آگے سن، حضرت کعب بن زہیر ہیں، حضور کا کلمہ نہیں پڑھا ابھی، کافر ہیں، شاعر ہیں، حضور کے خلاف لکھتے ہیں، حضور کے اوصاف کا انکار کرتے ہیں، حضور کی نعتوں کا انکار کرتے ہیں، میرے حضور کے کمالات کا انکار کرتے ہیں۔ کعب بن زہیر کافروں کی میٹنگ میں بیٹھے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اس میٹنگ سے اٹھا، دوسری میٹنگ میں جانے
کرنے لگا. فرماتے جب دوسری میٹنگ میں جانے لگا نا, میں اس دوسری میٹنگ کے لیے جس راستے پر جا رہا تھا, اللہ رب العزت نے ایسا کرم فرمایا ہے کہ حادثاتی طور پر سامنے رسول اللہ کے چہرے مبارک آئے. فرماتے ہیں کہ میری نگاہ ٹک گئی, چلتے قدم رک گئے. مصطفیٰ نے اپنی نگاہ نبوت سے میرے سینے کے اندر عشق رسول کی شمع کو روشن کر دیا. میرے حضور چلے گئے. دوسری میٹنگ میں کعب بن زہیر پہنچے ہیں, بات کرتے ہیں, چہرے کے تاثرات کو چھوڑ ہیں, کلام نہیں کرتے ہیں, خیالات کسی اور جگہ کے ہیں. کافر کہنے لگے کہ کعب بن زہیر آج وجہ کیا ہے, بات ادھر کرتے ہو, توجہ کہیں اور ہے, بات ادھر کرتے ہو, خیال کہیں اور ہے. آج آپ کی زبان اور آپ کا چہرے کے تاثرات فرماتے مطابقت نہیں رکھتے, موافقت نہیں رکھتے. زبان کچھ اور کہتی ہے, چہرہ کچھ اور کہتا ہے. کعب بن زہیر بتاؤ تو صحیح, کس کو دیکھ کے آئے ہو, راستے میں کس کو دیکھا ہے, کیا وجہ ہے؟ تو میرا ایمان کہتا ہے. کعب بن زہیر نے کہا ہوگا کہ یارو میں اس ہستی کا دیدار کر کے آیا ہوں جس ہستی کے بارے میں پیر مہر علی شاہ کہتے ہیں اس صورت میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا, سچا تھا رب دی شانہ تھا, جس شان تو شانہ سب دریا, جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اللہ اکبر سرور کہوں کے مالک ہو, مولا کہوں تجھے, باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, تیرے تو بس اے بے تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ کیا کہوں تجھے. آخر نظانے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے, جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہوگے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. فرماتے ہیں کہ کعب بن زہیر وہیں سے اٹھے گئے میرے حضور کی محفل لگی ہے. دل میں خیال آیا ہے کہ کیسے حضور کو اپنا چہرہ دکھاؤں گا. آپ نے اپنے کپڑے کو اتارا, اپنے رومال کو لیا, اپنے چہرے پر نقاب بنا دیا. آپ فرماتے چہرہ چھپا کر میرے حضور کی محفل میں جانے لگے. بیٹھے صحابہ کے دل میں غفیر میں حضور نے جب دیکھا نا, حضور فرمانے لگے کہ صحابہ یہ نقاب والا کون ہے, کھڑا کیجئے اسے. کعب بن زہیر کھڑے ہو گئے, فرماتے میرے چہرے پر نقاب ہے. میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی, حضور کافر ہو, کلمہ پڑھنا چاہتا ہو, کیا اس کی بخشش ہو جائے گی؟ میرے حضور نے فرمایا بخشش ہو جائے گی. پھر سوال کرنے لگے, صحیح کافر ہو, کلمہ پڑھنا چاہتا ہو, پھر کافر بھی ایسا ہو جو شاعر ہو. حضور نے فرمایا پھر بھی بخشش ہو جائے گی. صحیح شاعر بھی ایسا ہو جو آپ کے انکار کرتا ہو, آپ کے خلاف لکھتا ہو, معاذ اللہ آپ کی برائی بیان کرتا ہو, آپ کی صفات کا انکار کرتا ہو. میرے حضور نے فرمایا پھر بھی بخشش ہو جائے گی. پھر کہنے لگے صحیح اگر کعب بن زہیر ہو, حضور نے فرمایا پھر بھی بخشش ہے. آپ فرماتے میں نے چہرے سے نقاب ہٹایا, اپنا چہرہ دکھایا, عرض کرنے لگا حضور آج آپ کا غلام سب کچھ چھوڑ کر, کافروں کو چھوڑ کر اپنے دل کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ کروں تیرے نام کو جا فدا. میں بس ایک جا تو جہاں فدا, تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کرو. کرم فرمائیے, کلمہ پڑھائیے. میرے حضور نے کلمہ پڑھایا. حضور نے فرمایا کعب بن زہیر بیٹھ جا. عرض کرنے لگا حضور ایسے نہیں بیٹھ سکتا, پہلے تو آپ کے خلاف لکھتا تھا نا, آج میرے دل کی خواہش ہے میں ایک نعت لکھ کے آیا ہوں, اجازت ہو تو آپ کو سنانا چاہتا ہوں. رب کعبہ کی قسم ہے ان کی اس ادا کو لیے ہم جگہ جگہ پر گلی گلی جا کر حضور کے عشق کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے صرف اتنی
نیت رکھتے ہیں کہ کبھی تو وقت آئے گا نا، کبھی تو سنہری جالوں سے پردے ہٹیں گے نا، کبھی تو حضور فرمائیں گے کہ لوگوں اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو، یہ تو وہ تھا جو میرے گیت گاتا تھا، جو میری نعتیں لوگوں کو سناتا تھا، جو میرے عشق رسول کے پیغام لوگوں کو دیتا تھا، جو جگہ جگہ پر جا کر کبھی عظیم پور، کبھی کسی اور جگہ پر، کبھی کسی اور جگہ پر جا کر حضور کے میری نعتیں لوگوں کو سناتا تھا۔ تو صرف نیت یہی ہے کہ کعب بن زہیر کی طرح کبھی ہم پر بھی کرم برسے گا۔ حضور فرمانے لگے کہ کعب بن زہیر آج سنا مجھے نعت، کون سی نعت لکھ کے آیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ترجمہ میں نے بھی لکھا ہے، جو کعب بن زہیر نے عربی کے اندر میرے حضور کو نعت سنائی تھی، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ جب حضرت کعب بن زہیر نے نعت سنائی نا، میرے حضور نے جب سنا، حضور نے فرمایا کعب بن زہیر آج تو نے مجھے خوش کیا، آج میری تعریف کی ہے، آج میں اپنی چادر مبارک اتار کر بدلے میں تجھے عطا فرما دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور میں بدلے میں حضور نے چادر عطا فرمایا، تو کیا اس سے سبق ملتا ہے؟ اور میں زندگی جتنی بیت گئی، 50 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، 70 سال گزر گئے، صراط مستقیم پر نہ تھا، سود کھاتا تھا، نمازیں چھوڑی ہوئی تھی، قرآن کو پشت کیے ہوئے تھا، چہرے پر سنت رسول اڑاتا تھا، لیکن اللہ رب العزت عمر کو نہیں دیکھتا، دل کی روشنی کو دیکھتا، دل کی نیت کو دیکھتا ہے۔ آج بھی وقت ہے میرے حضور کی بارگاہ میں سر جھکا، اپنے چہرے پہ سنت رسول سجا، مسجد سے دوستی لگا، قرآن کو پڑھ، قرآن کے تقاضے کو پورا کر۔ کعبہ کی قسم ہے، میرا ایمان کہتا ہے کہ وہ تو پتھر تھے نا جن کے بارے میں حضور فرمانے لگے کہ ان پتھروں کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ وہ تھا جب میں بچپن کی عمر میں ان سے گزرتا تھا تو یہ مجھ پر درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ جب ہم قبر میں جائیں گے، جب فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بندہ اس ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا، تو اس وقت مصطفیٰ فرمائیں گے اس سے نہ پوچھ، مجھ سے نہ پوچھ کہ یہ کون۔ سبحان اللہ۔ پھر خود مصطفیٰ بتائیں گے کہ یہ تو میرا وہ غلام تھا جو مسجد سے دوستی رکھنے والا تھا، سبحان جو اللہ۔ میرے قرآن کو سینے سے لگاتا تھا، میری سنت کو چہرے پر سجائے ہوئے تھا، اپنے سر کو ننگا نہیں کرتا تھا، سر پر ٹوپی رکھتا تھا، دستار رکھتا تھا۔ تو فرمایا کہ جب اس طریقے سے زندگی بسر ہوگی تو پھر مدینے والا بھی راضی ہوگا اور مدینے والے کا خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ دلی دعا ہے کہ رب العزت آپ کی اور میری